بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے مجھے 2 ہی بیٹیاں دی۔ میری بڑی بیٹی میرا مان تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ اتنی اچھی اولاد میرے گھر میں کیسے پیدا ہو گئی۔ نہ صرف اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے بلکہ وہ نماز روزے کی پابند تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا تھا، گھر کو سنبھالتی، کھانا بہت اچھا بنا دیتی تھی، خوبصورت بھی تھی، ہر کام اس کو آتا تھا۔ اس کا دماغ بہت زیادہ تیز تھا۔ اسے کپڑے سلائی کرنے آتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ جس گھر میں بھی جائے گی روشنی کر دے گی۔ اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ میرا شوہر ایک نہایت ہی اکھڑ دماغ انسان تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ بیٹی بہت قابل ہے۔ وہ کہتا تھا کہ قابل ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیٹی۔ اسے بیٹوں کا بہت شوق تھا، لیکن بیٹیوں کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ میں دوبارہ سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ نہ اس کی شکل ایسی تھی، نہ ہی جیب کی حالت کہ وہ دوسری شادی کر سکتا، اس لیے بس اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ میری بیٹی بچوں کی ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اس گھر کا بوجھ بھی ہلکا کرتی تھی، کیا کچھ نہیں کرتی تھی۔ صبح سے لے کے رات تک بیچاری کام میں لگی رہتی۔ ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا تھا میں نے۔ اسے ایسے گھر میں بھیج رہی تھی جہاں ایک نہیں 4 نوکر تھے۔ اس نے ساری زندگی میرے گھر کو سنبھالا تھا، اب میں اس کی سکون کا انتظام کر چکی تھی۔ لڑکا بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اس دنیا میں نہ تھی۔ اس کے پاس ایک خط پڑا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ اماں مجھے معاف کر دینا، اللہ حافظ۔ پر جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا تو میں حیران رہ گئی۔ میری بڑی بیٹی کا نام مہتاب تھا اور میری چھوٹی بیٹی کا نام سائمہ تھا۔ میری چھوٹی بیٹی بہت ہی زیادہ معصوم تھی اور اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا دماغ اس کی عمر کے حوالے سے چھوٹا ہے، اس لیے ہمیں اس کا بہت خیال کرنا پڑتا تھا۔ میرے ساتھ شروع سے ہی ایسے معاملات تھے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد مہتاب پیدا ہوئی۔ میں تو بہت خوش تھی کہ 5 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوا، بیٹی تو ہوئی، اور میرا شوہر اس بات پر بھی خوش نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ 5 سال کے بعد بھی بیٹی ہی پیدا کرنی تھی تو نہ کرتی۔ اس کے بعد اسے تو اس سے مجھ سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی۔ ہمارے جھگڑے بھی ہوتے تھے اور فساد بھی۔ میرے گھر والے میرے گھر کو چلانے کے لیے پیسے بھیجتے تھے، اس لیے میرا شوہر مجھے چھوڑتا نہیں تھا، کیونکہ اس کی کمائی سے یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ میں ٹیچر تھی، میں اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، لیکن جب اولاد پیدا ہوئی تو میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ بس سب کچھ ٹھیک ہی تھا، ایک طرح سے زندگی گزر گئی۔ پھر اللہ نے دوسری بیٹی سے نوازا تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پر معذور پیدا ہوئی ہے۔ اس بات پر میری اور بھی کلاس لگنے لگی۔ مجھے بالکل بھی معاف نہ کیا گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تو نے ہی کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں جاتا تھا، کہاں نہیں جاتا تھا، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ اس شخص کو اس گھر میں تیار کھانا، تیار کپڑے، تیار جوتے سب کچھ مل جاتے تھے۔ وہ اپنے کام کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس کا دل کرتا تو گھر میں کوئی چیز لے آتا یا پیسے لا کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ نہیں دل کرتا تو 4 مہینے تک اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کیسے چل رہا ہے۔ مہتاب ہی تھی جو میرے ساتھ اس گھر کے بوجھ کو سنبھال رہی تھی۔ ہر حوالے سے وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی سائمہ تو بیچاری کسی قابل ہی نہیں تھی، اسے تو خود سنبھالنا پڑتا تھا۔ ایک دن مجھے مہتاب نے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ماں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سائمہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، یا تو وہ کہیں گری ہے اور یا پھر خود اس نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ اس کی گردن اور ہاتھوں پر کچھ عجیب طرح کے نشان ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہو؟ جب میں نے دیکھا تو تب بھی معاملہ ایسا ہی تھا، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ ہم لوگ پریشان ہوئے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے تو وہ ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ میک اپ کیا ہے، کبھی کہتی تھی کہ میں ادھر گئی تھی تو میں گر گئی تھی۔ وہ بیچاری کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کا خیال تو ہم نے رکھنا تھا۔ ہم دونوں بڑے پریشان ہو رہے تھے، سوچنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کس طرح کے نشان ہیں، لیکن بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ بس یہی ارادہ کیا کہ اس کا زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے کہا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو گاؤں سے شہر آیا ہے اور اس نے یہاں پر پڑھائی کرنی ہے، اس لیے وہ ہمارے گھر میں رہے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں
اور ایک کی ذہنی حالت خراب ہے، تو وہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ وہ کہیں اور رہنے کا انتظام کر لے۔ بات ایسی تھی کہ اس لڑکے کے باپ سے میرے شوہر نے نہ جانے کتنا قرضہ لے رکھا تھا، اسی لیے وہ اتنے دھڑلے سے اپنے بیٹے کو ہمارے گھر بھیج رہا تھا کہ پیسے تو اس نے واپس کرنے نہیں، تو چلو تھوڑا فائدہ ہی اٹھا لیا جائے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرا بھتیجا کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری بیٹیاں کوئی حور پریاں ہیں۔ اسی گھر میں رہے گا، کھانا بھی اس کا ہماری طرف سے ہوگا، اوپر والے کمرے میں رہے گا، وہ تمہاری بیٹیوں کے کمرے میں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا کہ توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے میرے خاندان کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی ہو، ویسے بھی تم نے ساری زندگی میرے خاندان کو باتیں ہی سنائی ہیں۔ میں نے واقعی اس کے خاندان کو باتیں سنائی تھی، کیونکہ اس کا خاندان بہت ہی نیچ اور گھٹیا لوگوں پر مبنی تھا۔ وہ لوگ بہوؤں پہ ظلم کرنے والے ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لالچی ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بات یہ تھی کہ وہ لوگ بے شرم تھے۔ ان کے گھر میں کسی کا بھی اسلام پر جیسے یقین ہی نہیں تھا، نہ وہ نماز پڑھتے تھے، نہ وہ روزہ رکھتے تھے، اور نہ ہی کوئی پردے کی پابندی تھی۔ کوئی بھی کسی کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا اور کوئی بھی کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بول دیتا تھا، اور یہ سب کچھ نارمل سمجھا جاتا تھا۔ میں حافظ قرآن تھی، مہتاب نے بھی قرآن حفظ کیا تھا۔ سائمہ کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی تو شاید وہ بھی کر لیتی۔ میں بچوں کو اسکول میں اسلامیات پڑھاتی تھی اور گھر میں ٹیوشن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ ایسے میں ایک جوان جہان لڑکا جو ہمارے گھر میں آ کے رہتا ہو، محرم بھی نہیں تھا، تو یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ لیکن میرے شوہر نے تو جیسے اس بات کو میرے ساتھ ضد بنا لیا کہ نہیں، میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بھتیجے کا نام ارسلان تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ ہمارا گھر اتنا پرانے زمانے کا تھا، مطلب کہ اس زمانے کا جب بڑی بڑی دیواریں اور بنیاد مضبوط ہوا کرتی تھی۔ گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگتا تھا، لیکن مضبوط تھا۔ ایسا نہیں تھا لیکن اسے ٹوٹ کے ہمارے سر پہ گر جاتا۔ اوپر والے کمرے میں اس کو رہنے کا انتظام کر کے دے دیا۔ نیچے ایک بڑا سارا گارڈن بھی تھا، جہاں پر کچا سا حصہ بھی بنا ہوا تھا، اور اس طرف ہمارے کمرے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو کہنا کہ اس کے حصے کی طرف نہ جائیں، میں خود ہی اس کو کھانا پانی پہنچا دیا کروں گا، تم لوگ بس ٹائم سے سب کچھ تیار کر دینا۔ میں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو وہ بہت چھوٹا تھا۔ ابھی میں نے اس سے دیکھا تو خدا کی قسم اس کی شکل دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ کچھ لوگ شکل سے چالاک لگتے ہیں، کچھ لوگ شکل سے دھوکے باز لگتے ہیں، جھوٹے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ شکل سے معصوم اور اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن یہ مجھے شکل سے ہی بے شرم لگ رہا تھا۔ میں تو اللہ سے دعا ہی کرنے لگی کہ اس گھر میں کوئی انہونی نہ ہو جائے، اور میں نے مہتاب کو بھی سمجھایا کہ سائمہ کا خوب خیال رکھنا۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کی طرف نہیں جانا، لیکن کہیں یہ اس طرف نہ چلی جائے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے میری کزنوں سے تو ملوا دو۔ ارے وہ کہاں رہیں گی؟ کیا وہ مجھ سے پردہ کریں گی؟ اس کا نام جلیل تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے، لیکن میں اسے یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ سب تمہارا اپنا گھر نہیں، تمہیں یہاں پر سلیقے سے رہنا ہوگا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری بیٹیاں رہتی ہیں، اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر شاید الگ بات تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جتنی بھی ضد لگاتی، اس نے اس کا الٹ ہی کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، لیکن اپنی بیٹیوں کی حفاظت ضرور کرنا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ کیوں، میں نے اپنے گھر میں کسی جانور کو رکھ لیا ہے کیا؟ الٹی باتیں مت کرو میرے ساتھ۔ وہ لڑکا بھی کچھ عجیب سا تھا۔ جب اس کو اس کے کمرے میں کھانا دیا تو کہنے لگا کہ نہیں، میں تو آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم لوگ کھانا کمرے میں ہی کھا لینا۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ایک ساتھ بٹھا کے کھانا دے دیا تو میرے شوہر نے کہا کہ بچیوں کو تو بلاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں کھانا کھا لیں گی۔ اب میرے شوہر کو صاف محسوس ہوا کہ میں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ جب میرا شوہر گھر پہ ہوتا تھا تو وہ اندر آ جاتا تھا، لیکن جب نہیں ہوتا تھا تو میں دروازہ ہی نہیں کھولتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ کہا کہ مجھے آواز نہیں آئی، تمہیں کچھ چاہیے تو چاچو سے کہنا، جب وہ آئیں گے تو تمہیں دے دیں گے۔ ویسے بھی کھانے کے ٹائم پہ میرا شوہر آ جاتا تھا اور اس کو کھانا مل جاتا تھا۔
ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا نہیں مل رہا تھا، اس کے کپڑے بھی ہم دھو رہے تھے، اس کے کمرے کی صفائی بھی ہم کرتے تھے جب وہ صبح صبح کالج چلا جاتا۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن میرے شوہر کو پھر بھی مجھ سے مسئلے تھے، اور وہ بھی بہت ہی برا آدمی تھا، جس نے اپنے چاچا جی کو شکایت لگا دی کہ چاچی میرے ساتھ غیروں والا رویہ کرتی ہے۔ کیا میں اچھوت ہوں؟ میرے ساتھ بات نہیں کرتی، بہنوں سے بھی بات نہیں کرنے دیتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، وہ تمہاری بیٹیوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے اور تم کیسی باتیں کر رہی ہو۔ میرے شوہر کو بیٹا نہیں ملا تھا نا، اس لیے وہ اس لڑکے کو ہی اپنے بیٹے کی جگہ دیکھتے تھے، کیونکہ یہ اس کے خاندان کا پہلا بچہ تھا اور جس کا نام بھی میرے شوہر نے رکھا تھا۔ میرا شوہر اس کے آنے سے کافی مصروف ہو گیا، اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا۔ رات کو دونوں بیٹھ کے کبھی لوڈو کھیلتے، کبھی تاش کھیلنا شروع کرتے تھے۔ اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا اور ہم سے بار بار چائے منگواتا رہتا تھا۔ وہ تو جلیل کے آنے سے بہت خوش تھا، لیکن میں بڑی بے چین اور پریشان تھی۔ ایک دن ہمیں کسی شادی میں جانا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لڑکیوں کو اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ 2 لوگوں کو بلایا ہے، میرے بہت امیر دوست کی شادی ہے، سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں، شکر کرو کہ ابھی تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ لیکن لڑکیوں کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج جلیل گھر پہ نہیں آئے گا، اس نے کسی دوست کے ہاں رات کو رک جانا ہے۔ میں نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، تمہیں اس بات سے الجھن ہوتی ہے نا، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ چلیں، کوئی تو اچھا کام کیا آپ نے۔ ہمارا گھر بہت مضبوط تھا اور ہم نے 2 گھنٹے کے لیے ہی جانا تھا۔ ہم لوگ چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو صبح صبح سائمہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اسے کبھی کبھی عجیب سے دورے پڑ جاتے تھے۔ ابھی بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے، اسے تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اس کی پریشانی میں ایسی الجھی کہ میرا دماغ تو گھوم ہی گیا۔ 2 دن میں نے ہسپتال میں گزارے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیچھے مہتاب کیسے سب کچھ مینج کر رہی ہوگی۔ میرا شوہر بھی ادھر ہسپتال میں ہی تھا، ایک دفعہ واپس گیا تھا۔ پھر سائمہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو شام کو لے جا سکتے ہیں۔ شام میں تو ابھی وقت تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ذرا گھر کے چکر لگا لوں۔ جب میں گھر واپس آئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میں مہتاب کو بلانے لگی کہ مہتاب بیٹا کہاں ہو تم؟ بیٹا مہتاب کدھر ہو؟ مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ تو میری آواز پہ بھاگی چلی آتی تھی، ابھی پتہ نہیں کہاں تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا رخ کیا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس دنیا میں نہ تھی، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے خودکشی کی تھی اور بہت دیر ہو چکی تھی، اب اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن جہاں پر اس کا وجود پڑا تھا وہاں پر ایک خط پڑا تھا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا امی، اللہ حافظ۔ میں یہ خط پڑھ کے حیران رہ گئی۔ اپنی ہی اولاد کو اس حالت میں دیکھنا اس دنیا کے سب سے بڑے عذاب سے کم نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری چیخیں سن کے محلے سے عورتیں آ گئیں، انہوں نے بھی آ کر یہ منظر دیکھا اور میری مدد کی۔ میں سائمہ کو جس ہسپتال میں لے گئی تھی وہ ہمارے علاقے کا ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا، اور وہاں پہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کے نام پر ایک عطائی ڈاکٹر نے وہ ہسپتال بنایا ہوا تھا۔ خیر سائمہ واپس آ گئی، ہمارے گھر پر بہت بڑی قیامت گزری تھی۔ اس بیچ جلیل کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ کہاں تھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ بیٹیوں سے تنگ رہتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ بھی بہت رو رہا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ کیوں کیا آپ کی بیٹی نے ایسا، تو وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں، ہمیں بار بار سوال نہ کریں، میں بہت پریشان ہوں، میری جوان جہان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، میرا بڑا خیال کرتی تھی، میرے کپڑے وقت پہ استری کرتی تھی، مجھے کھانا دیتی تھی، میں جب چائے مانگتا تو میرے لیے چائے بناتی تھی۔ کہاں چلی گئی میری جوان بیٹی؟ میری حالت تو ویسے ہی زندہ لاش کی طرح تھی، مجھے لوگ آ کے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا چہرہ تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا؟ مجھے کوئی بھی بات کہیں سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی بھی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا جس کو پکڑ کے حقیقت تک پہنچ سکتی۔ وقت گزرنے لگا، 1 مہینہ گزر گیا، جلیل کہاں گیا کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔
مہینے کے بعد اس کے باپ کا فون آیا کہ میرے بیٹے کا فون 1 مہینے سے بند ہے، ذرا اس سے بات کروا دیں۔ میں باہر کے ملک گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ ہم لوگ یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ لیکن وہ تو واپس چلا گیا اور اسے یہاں سے گئے ہوئے تو مہینہ ہو گیا ہے، وہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ میرے پاس ہوتا تو میں آپ سے اس کی بات ضرور کروا دیتا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ وہ تو گھر نہیں آیا ہے، ہمیں تو لگا کہ وہ ادھر ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا دیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو تم سے ہی واپس لینا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ ہم جلیل کو تلاش کرنا شروع ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ یہ اسی دن ہوا تھا جس طرح میری بیٹی نے خودکشی کی تھی، اس دن سے وہ بھی غائب تھا۔ ہمیں لگا کہ وہ واپس چلا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے چلا جاتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ جب اس کی چھٹی ہوتی تھی تو وہ چلا جاتا تھا، واپس بھی آ جاتا تھا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ ہم اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہیں ملا۔ ابھی ہم لوگ اس مصیبت میں پڑے ہوئے تھے کہ سائمہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ میں جلدی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ وہ دوسرا ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں نہیں بیٹھا تھا۔ یہ ڈاکٹر بھی کوئی ڈاکٹر نہ تھی بلکہ دائی تھی، لیکن پھر بھی چلو تھوڑا بہت بتا ہی دیتی کہ اس کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا تو دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ اب ساری باتیں ایک دن کے ساتھ الجھ گئی تھیں۔ اسی دن میری بیٹی نے خودکشی کی تھی، اسی دن جلیل غائب ہوا تھا اور اسی دن شاید سائمہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا کہ اس بات کو ڈاکٹر کے مطابق دوسرا ماہ تھا۔ میری بیٹی کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی دوسرا مہینہ تھا اور جلیل کو غائب ہوئے بھی دوسرا مہینہ ہی چل رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، کوئی ایک ہی کہانی ہے جو ان تینوں کرداروں کے ساتھ الجھی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ بات کون بتاتا؟ سائمہ اپنی زبان سے بتا نہیں سکتی تھی، اس کو ٹھیک طرح سے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا نہیں آتا تھا، تو وہ ایسی بات کیسے بتاتی؟ میرا شوہر بھی اب مجھ سے جھگڑا نہیں کر رہا تھا، وہ بھی پریشان تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سائمہ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا جلیل ہی ہو سکتا ہے، تبھی تو وہ غائب ہو گیا تھا۔ لیکن اگر اس نے یہ حرکت کی تھی تو یہ ایک الگ معاملہ تھا۔ مہتاب نے خودکشی کیوں کی تھی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن ہوئے تھے کہ ہمارے گھر سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم تو گھر کو صاف نہیں کرتی۔ میں اسے کہتی تھی کہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو مہتاب سارے کام کرتی تھی۔ اس گھر کو اس نے ایسے چمکا کے رکھا ہوا تھا کہ ہر طرف سے خوشبو آتی تھی، لیکن اب وہ اس گھر سے چلی گئی ہے، اور یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا گھر ہے، کوئی چھوٹا گھر تو نہیں ہے۔ اس پورے گھر کو صاف کرنا ہے، ایک ایک کونے کو صاف کرنا مجھ بوڑھی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ جلیل کا باپ پاگل ہو چکا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس بیٹا بھیجا تھا، آپ ہی ہمارا بیٹا واپس کرو، نہیں تو جو میں تمہیں باہر کے ملک سے پیسے بھیجتا رہا ہوں ان سب کو ملا کے تم پہ کیس کر دوں گا، اپنے بیٹے کا بھی تم پر کیس کر دوں گا کہ تم نے اسے کہیں غائب کیا ہے۔ میرا شوہر بہت پریشان تھا، ایک بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، دوسری کے ساتھ حادثہ ہو گیا، ہر اوپر سے یہ مصیبت۔ ایک دن وہ بیٹھا تو اچانک سے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ اپنے گھر کو اپنی بیٹیوں کو ٹھیک طرح سے سنبھالا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ میری غلطی ہے، یہ سب مجھ سے ہوا ہے، میں نے اپنی ضد و رنا میں آ کے اپنے گھر میں آگ لگانے کے لیے خود انتظام کر دیا۔ میں کیا کروں؟ اپنا سر پیٹنے لگا۔ آج مجھے بھی اس پر رحم آنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے بھاگا اور اس نے کہا کہ میں بھی مہتاب کی طرح خودکشی کر لوں گا۔ وہ بھاگتا بھاگتا اس طرف گیا جہاں کچا سا حصہ بنا ہوا تھا، اور اچانک سے اس کا پاؤں زمین پہ دھس گیا۔ جب اس نے پاؤں باہر نکالا تو اس کے پاؤں سے عجیب سی بدبو آنے لگی، اور وہ بدبو اسی طرف سے آ رہی تھی۔ اگر بدبو تھوڑی بہت ہوتی تو ہم سمجھتے کہ شاید یہاں کوئی کوڑا پڑا ہوگا یا کوئی ایسی ویسی بات ہوگی، لیکن یہاں پہ تو ہمارے سب سوالوں کے جواب پڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، بہت زیادہ ڈر بھی گئے کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا۔ اگلے ہی دن جلیل کے گھر والوں کو اور پولیس کو بھی بلا لیا گیا۔ جلیل مر گیا تھا لیکن اس دنیا میں نہ تھا۔ جب اس راز سے پردہ اٹھا کہ اصل میں اس گھر میں ہوا کیا تھا تو ہم سب کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔
جب مہتاب نے اس خط میں لکھا کہ اماں مجھے معاف کر دینا، اس نے اپنی خودکشی کی معافی نہیں مانگی تھی، اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی، جو گناہ اس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ اور شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور بڑی بہن ہوتی تو وہ یہ گناہ کرتی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ برا کرنے والے سے ایسا بدلہ لیا تھا کہ اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا، ہر سارے ثبوت چھپا دیے تھے۔ تبھی تو وہ ڈر کے مارے خود بھی اس دنیا سے چلی گئی کہ اگر پکڑی گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ سب کچھ اس دن ہوا تھا جب ہم لوگ شادی میں گئے تھے۔ جلیل نے جھوٹ بولا تھا، وہ کسی دوست کے گھر نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لڑکیاں گھر میں اکیلی ہیں تو وہ موقع دے کے گھر آ گیا، اور اس کا شکار سائمہ ہی تھی، کیونکہ سائمہ کو شکار کرنا آسان تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے، اس لیے اس کی نظر پہلے دن سے ہی سائمہ پر تھی۔ پر جب یہ سب کچھ مہتاب کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا بدلہ لے لیا، اور یہ بات کسی کو پتہ نہ چلنے دی کہ اس نے جلیل کو اس دنیا سے روانہ کر دیا تھا، اسی لیے ثبوت بھی مٹا دیے، لیکن اب وہ سب کچھ سامنے آ چکا تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں کیس کر دوں گا تم لوگوں نے۔ باپ نے کہا کہ میں کیس کہوں اس کے باپ نے کہا کہ میں کیس کروں گا، تم لوگوں نے میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ بات آگے نکل گئی، معاملہ بڑا خراب ہو گیا، لیکن پھر بات وہی تھی جو تھی۔ ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ گناہ نہیں کیا تھا تو ہم کیوں ڈرتے؟ جس نے گناہ کیا تھا وہ خود ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پولیس کے سامنے ساری بات رکھی گئی، سائمہ نے بھی تھوڑا بہت بتایا، لیکن اس کا بیان کسی نے ماننا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر معذور تھی۔ پھر ایک اور عورت نے گواہی دی جو ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس سارے معاملے کی گواہ ہوں، میں نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں اس معاملے میں پڑھ نہیں رہی تھی۔ پر اگر گواہی دینے کی بات ہے تو میں گواہی دیتی ہوں، بلکہ اس کے پاس ویڈیو بھی تھی جس میں مہتاب اپنے گناہ کو چھپا رہی تھی۔ اس کو کہنے لگی کہ میں بہت ڈر گئی تھی اور میں نے بس اپنی عقل کا استعمال کیا اور ویڈیو بنا لی، لیکن میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ عورت میری اچھی دوست تھی، اس کی بنائی ہوئی ویڈیو اور گواہی کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے تھے، نہیں تو پولیس نے ہمیں ہی پکڑنا تھا۔ میرے شوہر کے بھائی نے ابھی بھی ہمیں باتیں سنائی، کیس کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے بھی سب کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے گھر برا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں تو جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کا باپ جلیل ہی ہے۔ سائمہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ویسے بھی کمزور تھی، اس لیے ہم لوگ اس کو کسی اور معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور اللہ نے اس کے ہاں ایک بیٹا بھیجا۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میرے شوہر نے حسن رکھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں اس کا نام حسن رکھوں گا۔ ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے اپنا گھر بیچ کے چلے گئے، اور جہاں گئے وہاں ہم نے یہی کہا کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، سائمہ کا بھائی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ سائمہ کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی؟ وہ ساری زندگی ویسے ہی ہمارے ساتھ رہنے والی تھی۔ اب ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی کا سہارا مل گیا تھا، اس کا نام حسن تھا۔ ہم اس کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، ہم اس کو پال رہے تھے، اس کا خیال کر رہے تھے۔ میرا شوہر اس کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی جب مجھے مہتاب کی یاد آتی تھی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ہم اس کو ایک دن بھی نہیں بھولتے تھے، کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا تھا کہ جب ہم نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے اپنی بہن کا بدلہ لیا، لیکن وہ بھی تو کم عمر تھی، بیچاری ڈر گئی اور خودکشی کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اس کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کرنے والا وہ جلیل ہی تھا۔ میرے شوہر کی غلطی تھی جس نے اسے ہمارے گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ دی، اور اس نے موقع دے کر ہمارے گھر میں ہی ایک قیامت برپا کر دی۔ پر پھر بھی زندگی ہے، جینا پڑتا ہے انسان کو۔ جتنی سانسیں ہمارے نصیب میں لکھی ہیں وہ تو پوری کر کے ہی جانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔